الرحمن الرحیم۔ احد کی داستان، قرآن کا پیغام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے دو صحابہ کرام کو ایک کپڑے کفن میں جمع فرماتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے۔ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں آگے کر دیتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا ہے، ترمذی نے سنن میں، ابو داؤد نے سنن میں، نسائی نے بھی سنن میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لایا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ساری احادیثوں کو العرفان فی فضائل ادب و قرآن میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8۔ یہ واقعہ جنگ احد کے بعد کا ہے۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کے والد احد میں خود شہید ہو گئے تھے اور کافروں نے ان کے والد کو مسلح کر دیا تھا، یعنی آپ کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ شہیدوں کا چہرہ نہ دیکھا جائے، کیونکہ جسم اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ کہیں چہرے سے پہچان نہیں آتی تھی اور دیکھنے کے بعد کہیں دل آزار اور مزید جو ہے وہ سوروں پہ نہیں چلے جائیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو بھی مسلح کیا گیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ رو پڑے تھے۔ صرف چند لوگوں کی ایک مسٹیک کی وجہ سے 70 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے مورچے پر پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا، اور جب جنگ احد میں پہلا مرحلہ آیا جیت کا تو وہ گڈ فیتھ نیچے اتر آئے بنا آقا علیہ السلام کی پرمیشن کے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے لشکر لے کے پلٹ کے وار کیا اور پھر جو ہے یہ سارا مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ آقا علیہ السلام کو نقصان ہوا، حضور غش کھا کے نیچے تشریف لے آئے اور پھر جو ہے فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب پھر پلٹ کے مسلمانوں نے وار کیا اور کافر واپس بھاگ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو تدفین کا اہتمام فرما رہے تھے، کیونکہ کفن کا اتنا وہاں پہ انتظام نہیں تھا اور ایک ہی قبر میں 2 شہیدوں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ آج بھی شہدائے احد کے مزارات موجود ہیں، سوائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سب کے لیے اجتماعی انتظام فرمایا گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کو ایک کفن میں جمع فرماتے اور ساتھ پوچھتے رہتے تھے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، قرآن کا وقار اور قرآن کا اکرام، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہاں رحمت کا نزول ہوگا، برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ حیا کرنے والا ہے اپنے کلام کی۔ جسے زیادہ قرآن یاد تھا اسے اوپر کر دیا جاتا تاکہ قرآن کی عظمت اور قرآن کا وقار برقرار رہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جب پوچھا جاتا کہ قرآن کسے زیادہ یاد ہے، صحابہ کرام بھی اشارہ کر دیتے تاکہ دوسرے کا ادب اور بھرم بھی رہ جائے، کسی کی دل آزاری یا ڈسریسپیکٹ نہ ہو۔ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بیان کریں تو کتنی بار اشارتاً ہو تاکہ دوسرے کے جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ عطا فرمایا،
کہ میں محمد قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ گواہ ہونے کا مطلب کہ میں نے دیکھ لیا کہ میرے سامنے انہوں نے اللہ کی راہ میں جان گنوائی، میں ان کے ساتھ ان کی پیروی کروں گا اور انہیں شفاعت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر سالانہ اہتمام کے ساتھ تشریف لے جاتے اور اجتماع کا انعقاد ہوتا۔ آج کے لینگویج میں عروس منوایا جاتا۔ آقا علیہ السلام کے لیے مدینہ شریف سے ممبر لے جایا جاتا اور وہاں پہ اہتمام ہوتا اور آپ خطاب فرماتے۔ تو یہ تھی جنگ احد کا پیغام اور کی داستان اور قرآن کا پیغام۔ اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائے احد کے مزارات پہ خطبے کے طفیل امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرمائے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے اور مامون فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔